बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज हम ज़िक्र करेंगे फ़तह मक्का का, ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। और फ़तह मक्का के मौके पर ही अबू सुफियान का इस्लाम कबूल करने का भी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। फ़तह मक्का 8 हिजरी में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तत्हीर काबा के लिए मक्का पर फ़ौज कशी का इरादा किया तो गो उसे मख्फी रखने का एहतमाम किया था, मगर मक्का में आपकी आमद की खबरें पहुंच गईं। इस वक्त वो मुशरिकीन और जबाहरा कुरैश जिन्होंने आपको निहायती बेकसी की हालत में इस अर्ज़ मुक़द्दस से जिला वतन किया था, अपने अंजाम से बहुत घबराए कि अब इस्लाम के सैलाब को रोकना इनके बस से बाहर हो चुका था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब पहुंचकर मर ज़हरान में क़याम फरमाया। अबू सुफियान, हकीम बिन हज़्ज़ाम और बदील बिन वर्क़ा तहकीकात के लिए निकले थे। दूर से देखा कि मर ज़हरान का मैदान रात की तारीकी में रोशनी की कसरत से वादी एमन बना हुआ है। अबू सुफियान ने कहा, यहाँ अरफा की जैसी रोशनी कैसे हो रही है? बदील ने कहा, बनी उमरू आग रोशन किए हैं। अबू सुफियान ने एतराज़ किया कि इनकी तादाद इतनी कहाँ है? गो कुरैश ने मुसलमानों पर बड़े सितम आराइयाँ की थी, फिर भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक्सर अकाबिर सहाबा के हम ख़ानदान थे और इनमें इनके अज़ीज़ा अक़रब भी मौजूद थे। इसलिए हज़रत अब्बास के दिल में ख़याल आया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए और कुरैश ने पहले से जानो माल की अमान ना ली तो सब तबाह हो जाएंगे। चुनांचे वो इस तलाश में निकले कि अगर मक्का जाने वाला कोई आदमी मिल जाए तो इसकी ज़बानी कुरैश से कहा भेजें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर ज़हरान तक पहुँच चुके हैं, वो लोग आकर जान बख्शी करवा लें। इत्तिफाक से हज़रत अब्बास इसी सिमत गए जिधर अबू सुफियान और बदील थे। अबू सुफियान की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्बास ने इसको पुकारा। इसने आवाज़ पहचान कर कहा, अबू अल फ़ज़ल। हज़रत अब्बास ने फरमाया, हाँ मैं हूँ। अबू सुफियान बोला, मेरे माँ बाप फ़िदा हो तुम पर, तुम यहाँ कैसे? फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान आ गए हैं। अबू सुफियान ने सरासीमा होकर कहा, फिर कोई तदबीर बताओ। हज़रत अब्बास ने इनके साथियों को लौटा दिया और इन्हें अफ़ू व तकसीर के लिए अपने साथ सवार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चले। हज़रत अब्बास अबू सुफियान को ले तो चले, मगर वो इश्तिहारी मुजरिम था और तमाम मुसलमान इससे राज फाश किए देती थी। कदम कदम पर लोग सवाल करते कि ये कौन है, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट और हज़रत अब्बास को देखकर समझ जाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। हज़रत अब्बास लोगों की नज़रें बचाते हुए आ रहे थे, लेकिन वो हज़रत उमर की फरोदगाह की सामने से गुज़रे तो उन्होंने अबू सुफियान को पहचान लिया और जोश गज़ब में बेताब होकर चिल्लाए, ओ दुश्मन खुदा, खुदा का शुक्र है कि इसने बिला किसी अहदो पैमान और ज़िम्मेदारी के तुझ पर काबू दे दिया। मगर हज़रत अब्बास साथ थे, इसलिए हज़रत उमर सीधे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, लेकिन हज़रत अब्बास इनसे पहले पहुंच चुके थे। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू सुफियान हैं। खुदा ने इसको बग़ैर किसी अहद व पैमान के हमारे हवाले कर दिया है। इजाज़त दीजिए कि इस दुश्मन खुदा की गर्दन उड़ा दूँ। हज़रत अब्बास ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैंने इनको अमान दी है। अबू सुफियान का सर पकड़ कर बैठ गए। हज़रत उमर बराबर अबू सुफियान के कत्ल पर मसर थे। इनका इसरार देखकर हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए उमर, अगर तुम्हारे कबीले का कोई शख्स होता तो तुम हरगिज़ इतना इसरार ना करते, लेकिन तुमको बनी अब्द मन्नाफ की क्या परवाह? हज़रत उमर ने इस तंज के जवाब में कहा, अब्बास, खुदा की कसम, मुझको तुम्हारे इस्लाम की इतनी खुशी हुई कि अपने बाप खिताब के इस्लाम लाने से ना होती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से फरमाया, इस वक्त इन्हें ले जाकर अपने पास सुला लो, सुबह को फ़ैसला किया जाएगा। इस इरशाद
پر حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیر و تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تحمل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں، اسلام کے استحصال میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا، بے کس و ناچار اور بے حامی و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے اس سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا تجویز نہیں ہوتی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلا وطن کا حکم نہیں ملتا، بلکہ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ابو سفیان تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ جاہلی حمیت اور قومی عصبیت اور اب بھی اعتراف رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب ملتا ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس یہ جاہلی حمیت سن کر ڈانٹتے ہیں، ابو سفیان اس سے پہلے کہ سرتن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور وہ سرکش جو جاہلی رعونت سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکنا تھا، آستانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں بھی ہے لیکن نہایت ہی مختصر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں 12 مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، من دخل دار ابی سفیان فہو امن کے اعلان کرم سے بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد جب حضرت عباس ان کو لے کر لوٹنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت و عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ارشاد پر حضرت عباس نے انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم پیدا ہوا، ہر قبیلے کے پرچم گزرنے لگے، پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، ندیم اور سلیم یکے بعد دیگرے ہتھیاروں میں ڈوبے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر میں انصار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتا ہوا نکلا کہ ابو سفیان متحیر ہو گئے اور پوچھا، یہ پرچم کس کا ہے؟ حضرت عباس نے نام بتایا، دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے، ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، الیوم یوم المحلمت الیوم تستحسل الکعبۃ، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا، آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ سب سے آخر میں کوکبہ رسالت نمودار ہوا، حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھوں میں علم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو بآواز بلند پکار کر کہا، آپ کو معلوم ہے ابھی سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھا، کیا کہا؟ ابو سفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا، غلط ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ قبول اسلام کے بعد ابو سفیان سب سے اول غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت سے انہیں 100 اونٹ مرحمت فرمائے۔ حنین کے بعد طائف کے محاصرے میں شرکت کی۔ جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لوہے کی گرم سلاخیں برسانے لگے تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ان کے انگور کی ٹیٹیوں کو نظر آتش کرنا شروع کیا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں قبیلہ ثقیف میں بیاہی ہوئی تھیں۔ خود ابو سفیان کی لڑکی آمنہ عروہ بن مسعود
ثقفی کے عقد میں تھی، اس لیے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ ثقیف سے گفتگو کرنے کے لیے گئے۔ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس لیے عورتوں نے گرفتاری کے خوف سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابن الاسود ثقفی اپنے قبیلے کے نہایت ہی متمول شخص تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سرسبز اور شاداب باغوں کو تاراج کر دیا تو پھر وہ کبھی آباد نہ ہو سکیں گے، اس لیے تم دونوں جا کر میرے لیے انہیں خدا اور صلہ رحمی کے واسطے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اس غزوہ میں ابو سفیان کی ایک آنکھ جاتی رہی اور جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا تمغہ ملا۔ طائف کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بنی ثقیف کا صنم گدا ڈھانے پر مأمور ہوئے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کا عامل بھی بنایا تھا اور آپ کی وفات کے وقت وہ یہیں تھے، لیکن وقتی اس کا منکر ہے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں شام کی فوج کشی میں اپنے پورے کنبے کو لے کر شریک ہوئے۔ خود یہ، ان کے بیٹے یزید، معاویہ اور ان کی بیوی ہندہ سب شریک تھے۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا۔ جب مسلمانوں پر رومیوں کا ریلا زیادہ ہوا تو ابو سفیان بارگاہ ایزدی میں فتح و نصرت کی دعا کرتے جاتے تھے اور مسلمانوں کو ابھارتے جاتے تھے کہ اللہ اللہ تم لوگ عرب کا حالہ، اس کا خلاصہ اور اسلام کی دست و بازو ہو، اور تمہارے حریف روم کا حالہ، اس کا خلاصہ اور مشرکین کے مددگار ہیں۔ خدایا آج کا دن تیرا دن ہے، اپنے عاجز بندوں کی مدد فرما۔ ان کی بیویاں ہندہ مردانہ ہمت کے ساتھ مسلمانوں کو للکارتی تھیں کہ مسلمانوں غیر مختونوں کو لینا۔ اس غزہ میں ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور وہ خدا کی راہ میں ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت 31 سے لے کر 34 تک، کسی 34 ہجری 640 میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 88 سال کی عمر تھی۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی ابو سفیان کی۔ بعض روایتوں کے مطابق خود امیر معاویہ نے نماز پڑھائی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج فتح مکہ کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔